بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار شید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے سن لیا ہوگا کہ ماسکو کے قریب ایک میوزیکل کانسرٹ سے پہلے ایک ہال میں ایک دہشت گردی کی کارروائی میں جو اب تک کی تازہ ترین صورتحال ہے اس میں 115 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہیں، جن میں سے 60 کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی حالت تشویشناک ہے۔ اس سے بھی تشویشناک بات یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری ایک ایسے گروپ نے کی ہے جس کا تعلق افغانستان سے ہے۔ جی ہاں، افغانستان سے اس پر بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ آج یوم پاکستان منایا گیا، افواج پاکستان کی پیریڈ ہوئی۔ کچھ تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویسے تو یہ یوم پاکستان اسے کہا جاتا ہے، لیکن جب 23 مارچ 1940 کو قرارداد مقاصد یا قرارداد پاکستان جسے کہا جاتا ہے، اس وقت یہ اس دن کو یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا تھا۔ جی ہاں، ریپبلک ڈے جی، اور پھر بعد میں یہ ہمارا یوم جمہوریہ یوم پاکستان میں تبدیل ہو گیا، اور اس دن فوجی یا افواج پاکستان کی پریڈ جو ہے اس کو اس دن کی مناسبت سے لازم اور ملزوم بنا دیا گیا۔ بہرحال یہ تصاویر آپ دیکھیے، آج پاکستان کے صدر آصف علی زرداری یہاں پر اس پوری تقریب کی صدارت کر رہے تھے، مہمان خصوصی تھے۔ ظاہر ہے فیڈریشن کے صدر تو انہی کا یہ حق بنتا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے۔ یہ تصاویر آپ کو دکھانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، یوم جمہوریہ، جمہوریت، سیاست اور حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ یہی آصف علی زرداری ہیں۔ 2 سال پہلے تک انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ وہ ایک مرتبہ پھر منصب صدارت پر براجمان ہوں گے۔ یہی آصف علی زرداری جو چند سال پہلے ان کو مخصوص حالات میں ملک چھوڑ کر جانا پڑا، یہی آصف علی زرداری جنہوں نے جیل کی صعوبتیں برداشت کیں، یہی آصف علی زرداری جن کو بختر بند گاڑی میں بٹھا کر شدید گرمی میں عدالت لایا جاتا تھا، پھر عدالت سے جیل لے جایا جاتا تھا، لیکن آصف علی زرداری مرد آہن ثابت ہوئے، سیاست نہیں چھوڑی، سیاست کے داؤ پیچ کرتے رہے، اور آج آصف علی زرداری کا میں سمجھتا ہوں کہ ضمیر، دل، دماغ مطمئن ہوا ہوگا جب آصف علی زرداری کو پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہان نے سلوٹ کیا ہوگا، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے سلوٹ کیا ہوگا، جنرل شمشاد مرزا نے، جنرل عاصم منیر نے، نیول چیف نے، ہمارے جو ایئر چیف ہیں انہوں نے۔ اچھا، یہ بھی ہمارے ملک کا المیہ دیکھیں، آپ یقین کیجئے میرے دماغ سے اس وقت پاکستان کے نیول چیف کا نام نکل چکا ہے، لیکن حال ہی میں چونکہ ایکسٹینشن دی گئی ایئر چیف مارشل کو، ایئر چیف کو تو ان کا نام ہے ظہیر بابر سدھو، ان کا نام ہے، تو ان کا نام یاد ہے، خدا گواہ ہے نیول چیف کا نام ذہن سے نکل گیا ہے۔ اس لیے خیر سب نے تو اسے کہتے ہیں سیاست۔ اور آج وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جی آصف علی زرداری ملک کی سب سے بڑی بیماری، یہ تو سیاست سے گیا، ختم، اس کا قصہ تمام ہو گیا، نواز شریف تو بالکل اب وہ سیاست میں واپس نہیں آئے گا، تو دیکھیں وہ لوگ آج اقتدار میں ہیں اور ان کو بڑی بیماری کہنے والے آج کس حال میں ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک حال میں صرف اللہ کی ذات، عہدے، اقتدار، اختیار، یہ سب وقتی ہے۔ بہرحال اپنے اصل موضوع کی جانب آتے ہیں جناب۔ یہ جو ماسکو میں ایک کوکس نامی ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں پر یہ کانسرٹ ہو رہا تھا۔ پکنک نامی ایک راک بینڈ ہے جس نے اس کانسرٹ میں پرفارم کرنا تھا، اور وہاں پر تقریباً 6,500 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔
جو بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، کچھ 5 کے قریب دہشت گرد وہاں پر آئے، انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں یہ ہلاکتیں ہوئیں اور وہ بعد میں فرار ہو گئے۔ اب خبریں یہ ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حملے کے فوری بعد روس نے یہ اس خدشے کا اظہار کیا یا فنگر پوائنٹ کی کہ یہ سارا کچھ یوکرین نے کیا ہے، لیکن یوکرین نے اس کی سختی سے تردید کی کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم سویلینز کو ٹارگٹ نہیں بناتے۔ دوسری جانب امریکہ نے پبلکلی یہ کہہ دیا کہ جی ہم نے 1 سے زائد مرتبہ ماسکو کو یا روسی اتھارٹیز کو خبردار کیا تھا، یہاں تک کہ اپنے شہریوں کو کہا تھا کہ جناب وہ پبلک مقامات پر یا کسی گانے بجانے کے کانسرٹ میں یا کسی کانسرٹ میں نہ جائیں کہ کسی دہشت گردی بڑے حملے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے امریکنز نے کہا ہے کہ جناب ہم نے روسی انٹیلیجنس کو بھی بتا دیا تھا کہ ماسکو کے دائیں بائیں یا اندر کوئی بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے، لیکن سیکورٹی کا بندوبست نہیں کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فیلئر ہے کہ 5 لوگ وہاں پر چلے گئے۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، اس کے تھوڑی دیر بعد اس حملے کی ذمہ داری قبول کی جاتی ہے جناب آئیسس یعنی اسلامک اسٹیٹ ان خراسان۔ ایک تو ہوتا ہے نا آئیسس اسلامک اسٹیٹ ان سیریا اینڈ عراق، اسلامک اسٹیٹ یہ ہے نیا گروپ ہے، خراسانی گروپ جیسے کہتے ہیں، یعنی داعش کا خراسان گروپ آسان الفاظ میں، اور یہ بیسڈ ہے افغانستان میں۔ اب انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، تو اس سے یہ کڑیاں ملانے میں کوئی میرا خیال ہے کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کڑیاں تانے بانے افغانستان سے جا کر ملتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا یہ کوئی سازش ہے افغان طالبان کے خلاف یا حقیقت میں ایسا ہوا ہے، لیکن یہ ذمہ داری قبول کی ہے آئیسس خراسان گروپ نے، یعنی اسلامک اسٹیٹ ان خراسان، اور جس کی پریزنس ہے افغانستان میں۔ اب یہ بات حیران کن ہے کہ افغانستان میں موجود ایک ایسی دہشت گرد تنظیم کہ اس کے پاس اتنے وسائل ہیں، لاجسٹکس ہیں، کہ وہ رشیا میں جا کے اور ماسکو میں اور اس کے دارالحکومت میں، اور بہت رشیا کوئی معمولی ملک نہیں ہے، ظاہر ہے سپر پاورز میں سے ایک ہے اور بہت بڑی طاقت ہے، اور اس میں جا کر اس طرح کی کارروائی کرنا اور پھر فرار ہو جانا۔ بعد میں پکڑے گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پکڑے گئے ہیں، پتہ نہیں تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا اگر پکڑے گئے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے، افغانستان کے لیے، افغان طالبان کے لیے یہ بہت بڑی اور بری خبر ہے کہ اب روس چڑھ دوڑے گا۔ روس کے ویسے تو افغانیوں کے ساتھ، افغان حکومت کے ساتھ، عبوری حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، چین کے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ سازش ہو کہ جی روس کو بھی ان سے نالاں کیا جائے، افغان طالبان سے۔ ہوتا ہے یہ جو عالمی سیاست ہوتی ہے انٹرنیشنل، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ جو آئیسس ہے، اسلامک اسٹیٹ ان سیریا اینڈ عراق، یہ بنیادی طور پر اس کو امریکیوں نے خود بنایا ہے تاکہ وہ بشار الاسد جو سیرین پریزیڈنٹ ہیں شام کے، ان کا خاتمہ، ان کی حکومت یا ان کے اقتدار کا خاتمہ کیا جا سکے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا روس نے، چین نے، ایران نے، تو سول وار ضرور ہوئی، لیکن اب آئیسس والے روس کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں۔ تو اب پتہ نہیں یہ کیا بڑی گیم ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑی گیم ہوتی ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہے، لیکن جو بھی ہے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ ذمہ داری قبول کی گئی ہے اور اس میں صداقت ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ آنے والے دنوں میں پہلے 2-3 ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ افغانیوں کے لیے، یعنی افغان طالبان کے لیے، ان کی حکومت کے لیے اب مسائل پیدا ہوں گے۔ پاکستان ان کے حامی ممالک میں سے سر فہرست تصور کیا جاتا تھا، گردانا جاتا تھا، لیکن پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے حملے کرنا، خودکش حملے کرنا، دہشت گردی کی کارروائیاں کرنا اور افغان طالبان کا ان کو نہ روکنا، وہ پہلے ہی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس حوالے سے انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اور اب اگر روس بھی یہ سمجھتا ہے کہ جناب اب افغانستان کے اندر ایسے ٹھکانے ہیں، ایسی بیسز ہیں، دہشت گرد افغانستان کی سرزمین کو دوسرے ممالک کے لیے میں دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ایک لحاظ سے تو ہمارے لیے یہ بہتر بھی ہے کہ ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں
لیکن اب ہیٹ ادھر پہنچی ہے، تپش ادھر پہنچی ہے، تو اب شاید افغان طالبان کو سمجھ آ جائے، شاید وہ تحریک طالبان پاکستان سے اپنا دست شفقت اٹھا لیں، شاید، یا ان کے پاس سکت نہیں ہے یہ داعش وغیرہ کے خلاف لڑنے کی۔ لیکن صورتحال آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے لیے بہتر نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب افغانستان میں صورتحال سنگین کشیدہ ہو تو پاکستان پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں، بڑھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان میں لا لیسنس سے امن و امان کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے، بارڈر پہ پھر وہ مہاجرین دوبارہ ادھر آ جائیں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔ بہرحال بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ہم سب کو اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں کی مذمت کرنی چاہیے، جس میں بے گناہ نہتے لوگوں کو آپ نشانہ بناتے ہیں۔ کون سا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔